أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری ماشاءاللہ سورۃ البقرہ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، جس میں ہم نے ماشاءاللہ 12 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ چلیں ہم اگلا سبق اپنا شروع کرتے ہیں کہ ہم اس میں بھی 3 آیتیں جو ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت نمبر 13 سورۃ البقرہ، اردو ترجمہ اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسے کہ، آمنا ایمان لے آئے، الناس لوگ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسے کہ، آمنا ایمان لے آئے، السفہاء بے وقوف۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو کما آمن الناس، کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لاتے ہیں۔ الا، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، السفہاء بے وقوف، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں، اور یہ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان منافقوں کو ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان ہے، اور زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ کی حقانیت کو تسلیم وہ کرنے والے ہیں، تم لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، نیک اعمال بجا لاؤ اور برائیوں سے رکے رہو۔ تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوفوں کی طرح بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں جیسے کہ یہ لے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے جواب دے دیا ہے اور تاکیداً فرمایا ہے کہ بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایسے جاہل بھی ہیں، علم اتنا کم ہے ان کے پاس کہ اپنی بے وقوفی کو بھی جان نہیں سکتے، اپنی جہالت اور ضلالت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی کہ ہدایت کے بارے میں جب انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے ضلالت اور گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں اور بے وقوفی اور جہالت کا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنی جہالت کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔
اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ منافقین کا وہ گروہ ہے کہ جب انہیں ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو یہ ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں اور خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خود ہی بیوقوف ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے الا، خبردار، یعنی خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی لوگ ہیں جو علم سے دور ہیں، یہی لوگ ہیں جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 14 سورۃ البقرہ۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، ہم بھی ایماندار ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خَلَوا، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ، طرف، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وَإِذَا خَلَوا إِلیٰ شَیَاطِینِہِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس، شیاطین کے پاس جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم تو، مستہزئون، ان سب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور بیسیکلی یہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتے ہیں، تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو صرف انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر، امراء اور سرداران کفر تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی شیاطین میں شمار ہوتے ہیں کہ جو انہیں پیغمبری کو جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے، اور جو شیاطین کے ساتھی ہیں یا تو مشرک تھے یا منافق تھے، تو جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے، یہ ان کے ساتھ جب ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، حالانکہ وہ اپنی ناعقلی اور جہالت کی وجہ سے بے وقوفی اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چلیں اگلی آیت دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 15۔ اللہ، اللہ، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کا، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، وہ بہکے جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور مہلت دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی تفسیر اگر دیکھیں، ایسی بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ اپنے قرآن مجید میں اتاری ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے جو ہے اسی طرح سیم جو ہے معاملہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ پاک ہے۔ ہاں، انتقام، مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان سے بدلہ ہے اور ان کی سزا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں فرماتے اور ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ جو ہیں گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور دنیوی نعمتیں بھی ان کے پاس زیادہ ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ یعنی جب ان لوگوں نے نصیحت بلا دی، ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر پھول گئے،
تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اب گھبرا گئے۔ ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو زیادتی دی جاتی ہے، یعنی کہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ اس میں اندھے ہو کر گر پڑے ہیں اور گمراہی میں چلے گئے ہیں اور ضلالت اور کفر میں یہ ڈوب گئے ہیں، اور اسی دلدل میں وہ اترتے چلے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور چھٹکارے کی تمام راہیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ اس دلدل میں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتے، گویا کہ وہ سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں یہ تمام آیتیں پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ، یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو دل سے ایمان قبول نہیں کرتا، بلکہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور دلوں میں ان کے نفاق ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور مومنین کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ یہ اپنے تئیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا ہے، لیکن در حقیقت یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن قیامت کا روز آنا ہے، فیصلے کا دن آنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی عدل و انصاف نہیں کر سکتا۔ اس دن جس دن تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو منافقین کو اپنی منافقت کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں سے بھی ہمیں دور رکھ اور منافقت والی خصلتوں سے بھی ہمیں بچا کر رکھنا، آمین ثم آمین۔